الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ حضرت گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے ذکر کیا شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ، اور ساتھ ہی مختصر سا ذکر ہم نے یزید پلید کا کیا تھا تاکہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو کہ دونوں شخصیات کے مراتب میں مقام میں فرق کیا ہے۔ چونکہ جب تک ہم شخصیات کو نہیں پہچانتے تب تک ہم فیصلہ صحیح نہیں کر پائیں گے، اس لیے بہت سارے مغالطے بھی پیدا کیے جاتے ہیں جن کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا۔ آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے کربلا سے شام تک، شہداء کربلا کے بعد جو خانوادہ رسول علیہم السلام ہے انہوں نے کیسے سفر کیا، کچھ چیزیں راستے میں جو پیش آئیں جو مستند ہوں گی وہ میں ذکر کروں گا، باقی چیزوں کو نہیں چھیڑوں گا میں۔ جو مستند ائمہ کرام نے یا مورخین نے لکھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور کوشش کروں گا رکھوں، اور کچھ ان کی وضاحت بھی ہوگی تاکہ آج بھی وہ نسل جو خارجیت زدہ ہے، نسبیت زدہ ہے، جنہیں آل رسول سے بغض ہے اور پھر اللہ والوں سے بھی بغض ہے، وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، ان کا بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ جواب پیش کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک جہاں بات ہم نے ختم کی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہیں سے ہم آغاز کریں گے، وہ ہے سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ یہاں چند باتیں اور میں ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، ابتدا میں وہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلی بات یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی عطا فرما دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ شہادت کی خبریں پہلے ہی عطا فرما دی تھی، اور یہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا شہادت کے بعد شہرت پذیر ہوئی اتنا ہی شہادت سے پہلے بھی شہرت پذیر تھی۔ صحابہ کرام میں بھی، اہل بیت اطہار میں بھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر یہاں ایک بہت ہی عجیب کہہ لیں یا کیا کہوں میں اسے، کہ جاننے کے باوجود بھی لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ستم کیا، اور حیرت کی بات یہاں یہ ہے، یہاں سن لیں کہ اتنا ظلم کرنے والوں میں بھی اور اتنا ظلم کرنے والوں کے متعلق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخر تک کیا چاہتے رہے، آخر تک کیا چاہتے رہے۔ یہاں صرف ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہو کر اپنی سواری سے نیچے آ گئے، سواری سے نیچے آ گئے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ سواری اونٹ تھی یا گھوڑا تھا یا کیا تھی، چونکہ لوگ اس بحث میں پڑے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ مدینۃ المنورہ سے لے کر کربلا تک کہیں بھی گھوڑے کا تذکرہ نہیں ہے. سواری کا اگر تذکرہ ہے تو وہ اونٹ ہے جس پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری فرمائی. لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے اس پر بحث کرنا، اسے وقت کو ضائع کرنا ہے. جو اہم باتیں ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب سواری سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آئے اس وقت ایک شخص نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو، چونکہ نزدیک آنے کے لیے ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، جرأت نہیں ہو رہی تھی. سواری پر بھی آپ تھے تو جس طرف آپ جاتے تو یہ لوگ بھاگ جاتے تھے، سامنے نہیں آتے. جو سامنے آتا تو وہ زندہ نہیں بچتا تھا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 72 افراد تھے کربلا والے جو شہید ہوئے، اور سامنے جو مقابل فوج تھی وہ 20,000 کے قریب لشکر تھا. اور پھر اس کے بعد 20,000 اور آ گیا، یعنی 40,000 کا لشکر تھا جو صرف 72 افراد کو قتل کرنا چاہتا تھا، شہید کرنا چاہتا تھا. یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے تیر مارا، ابن نخعی غالباً اس کا نام تھا. اس نے تیر مارا جو آپ کے تالوں میں آ کر لگا، یعنی کہ اوپر سے لگا اور تالوں، چونکہ آپ نیچے زخموں سے چوروں کا نیچے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں سے لگا اور تالوں کی طرف گھس گیا اندر، جو بہت شدید تکلیف دہ تھا. آپ ادھر سے زخموں سے چور تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض نے کہا کہ 34 زخم تلواروں کے تھے، 30 نیزوں کے تھے، اور بعض ائمہ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ زخم اتنے تھے کہ شمار سے باہر تھے، کہ ہر زخم کے اوپر کئی زخم تھے. یعنی چاروں طرف سے جب تیروں کی برسات کی گئی تو شدید زخمی ہوئے آپ. ان زخموں سے چور ہو کر جب نیچے بیٹھے تھے، اس شخص نے جب تیر مارا تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا، سیدھے ہاتھ کو، اور اس سے پکڑا اور اسے باہر زور سے کھینچا. جب کھینچا تو آپ کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا. جب وہ تیر نکلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح لیے، اور لینے کے بعد ایک ہاتھ سے اپنے چہرے پر مل لیا اور دوسرا آسمان کی طرف یوں پھینکا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ مجھ حسین کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما لے. میں غریب الدیار ہوں، میرے پاس جو کچھ تھا وہ پیش کر دیا، اب جان بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے. لیکن یہاں علامہ ابن کثیر نے اور علامہ ابن اسیر نے البدایہ اور کامل ابن اسیر کے اندر جو الفاظ نقل کیے ہیں میں ان کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک عرض کی، مولا تو دیکھ رہا ہے. یہاں انہوں نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے بچا لے، نہیں، وہ تو ان کو پتہ تھا کہ میری قربانی ہونی ہے، وہ آزمائش تھی، وہ امتحان تھا، اس سے انہوں نے گزرنا تھا. جو دعا انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو تو دیکھ لے، ان میں سے ایک ایک کو تو دیکھ لے، اور ان میں سے ایک ایک کو الگ الگ کر کے مار، الگ الگ کر کے مار. اور پھر ویسا ہی ہوا. اس شخص نے آپ کو تانا دیا جس نے تیر مارا تھا، پیاس کا تانا دیا، کہا حسین تو جس طرح تیرے بچے پیاس سے تڑپ کر مر گئے تو بھی پیاسا تڑپ کر مرے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اسے پکڑ اور اسے سزا دے. ابھی وہ شخص وہیں تھا کہ اللہ نے اس پر ایسی پیاس کو مسلط کر دیا، ایسی پیاس کو مسلط کر دیا کہ گھڑے کے گھڑے اس کو پلائے گئے مگر اس کی پیاس نہ بجھی. بالآخر اس کا پیٹ جس طرح گھڑا پھولا ہوا ہوتا ہے اس طرح پھٹ گیا اور وہ اسی طرح ذلت کی موت مر گیا اسی میدان کربلا کے اندر. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی چونکہ کرامات بھی بے شمار ہیں، آپ صاحب تقویٰ تھے، یہ نہیں تھا کہ کوئی سڑک چھاپ آدمی تھے، صاحب تقویٰ جن کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اور پھر جو 34 سال تک تاجدار ولایت، تاجدار ولایت، جن کی مہر کے بغیر کوئی ولی، اونچی بول دیں نا، جن کی مہر کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا. میری مراد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، ان کی صحبت میں رہے،
اگر ان کی صحبت میں کوئی ایک دن یا ایک گھڑی بھی رہ جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے، تو جو 34 سال ان کی تربیت میں صحبت میں رہا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس پر میں پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی علمی شخصیت، زہد و تقوی، ان کا اخلاق، ان کی ذاتی زندگی، پھر لوگوں کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کسی موقع پر میں انشاءاللہ مناسب سمجھ کر۔ سر دست ہم گفتگو کر رہے ہیں واقعہ کربلا کے متعلق، اس کے اغراض و مقاصد، اور پھر جب کربلا سے یہ لوگ چلے۔ اب یہاں پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہیں۔ جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جب گرے تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا، اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہا۔ جب وہ آگے بڑھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد چونکہ آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اتنے زخموں سے چور ہو کر ڈھال ہو کر نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اس کی طرف جب دیکھا اس طرح سر مبارک اٹھا کر، آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے، تو خام خواہ میرے قریب نہ آ اور مجھ پر کوئی تلوار یا تیر نہ چلا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قاتل تو کوئی اور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی شامل ہو کر جہنمی بن جائے اور جنت سے محروم ہو جائے۔ اب یہ کمال کی بات ہے، یہ سن لیں، یہ بڑے ظرف کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ ہر بندے میں یہ ظرف، یہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تیر برسائے تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے پورا خاندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذبح کر دیا تھا۔ وہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے تھے، کچھ بے گور و کفن پڑے تھے، کچھ ننھے لاشوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ریت کھود کر کربلا کی، وہاں کچھ کو دفن کیا، لیکن باقی سارے بے گور و کفن ایسے ہی لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ حوصلہ رکھنا اور کسی کو جہنم میں نہ جانے دینا، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا فرد جہنم میں نہ جائے جو بے گناہ ہو، جس کو سمجھ نہ ہو اور بے سمجھی میں وہ شامل ہو گیا ہو۔ وہ شخص اپنے دونوں گھٹنے ٹیکتا ہے۔ یہاں علامہ شہاب الدین علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی حرمین رہے 40-45 سال تک، آج سے 450 سال پہلے، انہوں نے الصواعق المحرقہ کے اندر اس کو لکھا، اور علامہ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ وہ شخص گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور رونے لگ گیا، کہنے لگا میرے نبی کے نواسے، اس حال میں بھی آپ کو ہماری فکر ہے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں؟ اس حال میں بھی آپ کو ہماری فکر ہے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں؟ یہ عظمت آپ کی، یہ مقام آپ کا؟ امام نے فرمایا ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایسے جہنم میں داخل نہ ہو، تم ہٹ جاؤ پیچھے، جس نے مجھے قتل کرنا ہے وہ اور ہے، جس نے مجھے قتل کرنا ہے وہ اور ہے۔ یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث بیان کی۔ اب حیرت کی بات یہ، یا تو اہل بیت کا گھرانہ کربلا میں قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں، مگر دوسری طرف سے گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے، زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، ظلم بھی ہو رہا ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وہ حدیث سناتے جو آپ نے پہلے بھی بیان کی تھی اور آخری رات اپنے خیموں میں بھی بیان کی تھی۔ فرمایا کہ تو جا، اس لیے کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا میرے نانا جان تشریف لائے اور انہوں نے مجھے میرا قاتل دکھا دیا، میرا قاتل دکھا دیا، اس کی صورت دکھا دی، اس کی نشانیاں دکھا دی ہیں، اس کا نام بتا دیا ہے، تو میرا قاتل نہیں، جا۔ وہ واپس پلٹا، کہنے لگا امام اگر میں توبہ کر لوں، اگر جو مجھ سے غلطی ہو گئی ان کے ساتھ شامل ہونے کی، اگر میں توبہ کر لوں تو آپ میری سفارش کریں گے؟ اپنے نانا کی بارگاہ میری سفارش کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ میری غلطی معاف کر دیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر بھی فرماتے ہیں کہ ہاں میں تیری سفارش کروں گا۔ وہ واپس پلٹا، وہی تلوار جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے کے لیے آیا تھا، واپس پلٹا، عمر بن سعد جو امیر تھا یزیدی لشکر کا، اس کے پاس پہنچا، اس نے آگے سے پوچھا ہاں تو نے حسین کا کام تمام کر دیا؟ آگے سے یہ کہتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تو تمام نہیں کیا ہے، مگر اب تیرا کام میں تمام کر دوں گا۔ واپس پلٹا، اس پر حملہ کیا، یہ اکیلا تھا، چاروں طرف سے
اس کے اوپر یلغار ہو گئی۔ یوں جب اس کو گھیر لیا گیا، زخموں سے چور ہو گیا، تو اس نے پلٹ کر پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور عرض کرنے کا امام آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کی محبت میں قتل کیا جا رہا ہوں، تو آپ مجھے قیامت کے دن یاد رکھیے گا۔ وہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے فکر رہو، ہم تمہیں میدان حشر میں یاد رکھیں گے۔ چونکہ یہ لجپال گھرانہ ہے۔ کون ہے؟ لجپال گھرانہ ہے، یہ بھولتے نہیں ہیں۔ ان پر جس نے کسی نے بھی جتنا ظلم کر لیا، میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے دشمنوں کو کیسے معاف کیا اور ان کے سامنے دشمن آتے رہے اور آپ کیسے معاف کرتے رہے۔ یہ حوصلے والوں کا بات ہوتی ہے، یہ لجپال جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، جو کریم لوگ ہوتے ہیں، جو سخی لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر موجود ہیں۔ 3 بندے اور آتے ہیں جن کا تذکرہ ہے، میں ان تینوں کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک ہے زرع بن شریک، اور ایک ہے خولی بڑا مشہور، اور تیسرا ہے شمر بن ذل جوشن۔ یہ 3 بندے آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں سے زرع بن شریک جب حوصلہ نہیں ہو رہا تھا نا کسی کو آگے آنے کا، اس وقت شمر بن جو ہے یہ لعین، یہ جوش دلاتا ہے لوگوں کو کہ کیا کھڑے ہوئے ہو، انتظار کر رہے ہو، وہ اب زخموں سے نہ ڈالو کر پڑے ہوئے ہیں، آگے بڑھو اور اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک اٹھاتے ہیں، جو بھی آگے آتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، حوصلہ نہیں پڑتا کہ آگے کیسے جائیں۔ زرع بن شریک یہ وہاں سے آپ کو زور سے ایک تلوار مارتا ہے، دور سے کھڑے ہو کر ایسے مارتا ہے جو آپ کے بازو پر لگتی ہے اور آپ کا بازو کٹ جاتا ہے، آپ کا بازو کٹ جاتا ہے۔ جو اسی بازو کے سہارے آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نیچے گرتے ہیں، اور ادھر سے خولی آگے بڑھتا ہے، دوسرے طرف سے وہ آپ کے اوپر بیک سائڈ سے، پچھلی سائڈ سے آپ کے اوپر وار کرتا ہے، آپ منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ شمر ذل جوشن آگے آتا ہے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سیدھا کر کے آپ کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب یہ سینے پر بیٹھتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں کہ اپنا چہرہ مجھے دکھا، چونکہ آپ کے پاس اب ہتھیار تو تھا نہیں، زخموں سے نرحال ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں اپنا چہرہ دکھا۔ اس نے خود کو ہٹایا، جو اوپر پہنی ہوئی تھی ہٹایا، آپ نے چہرے کو دیکھا تو اس کے سامنے کے 2 دانت اس طرح نکلے ہوئے تھے جیسے سور کے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح نکلے ہوئے تھے۔ تو میرے کریم امام نے فرمایا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ اس حال میں بھی ہم تھوڑے سے بیمار ہو جائیں تو ہم نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ اس حالت میں ہیں، پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ کر الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے سینے کے بٹن کھول، مجھے اپنا سینہ دکھا، تجھے بتاتا ہوں میں۔ جب اس نے اپنا سینہ کھولا تو اس پر برس کے نشان تھے۔ برس ایک بیماری ہے جس سے سفید نشان ہو جاتے ہیں، یہ کوڑ سے بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ دیگر چیزوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، وہ نشان تھے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا جو میرے نانا جان نے مجھے میرے قاتل کے بارے میں بتایا تھا، تو وہی ہے؟ ہاں تو وہی ہے۔ اب ایسا کر، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو قتل کر، جا، تو نے جو انعام پانا ہے پا لے۔ یہاں پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کرتے ہیں شمر سے، کہتے ہیں کہ تو ایسا کر، اتنا وقت مجھے دے دے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں 2 گانا ادا کر لوں، 2 گانا ادا کر لوں۔ یہاں امام حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جس وقت شہید ہوئے تو اس وقت نماز عصر کا وقت تھا۔ کس کا وقت تھا؟ نماز عصر کا۔ اب اس سے پہلے آپ کی میں یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، جو میں نے پڑھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غیر مستند روایات میں نے بیان کی نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں کی ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے امام کا مقام و مرتبہ ہی اتنے، جو مستند باتیں وہ اگر ہم سامنے لائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ پیغام صحیح طریقے سے ہم پہنچا سکیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار نہیں رک رہی تھی تو اس وقت عمر بن سعد یعنی یزیدیوں کے افواج میں سے کسی نے بلند آواز سے کہا حسین کو تم ایسے نہیں روک سکتے، جب سواری سے اتر کر زخمی بھی تھے تب بھی آپ لڑ رہے تھے،
تو جس طرف آپ جاتے تھے تو لوگ بھاگ جاتے، سامنے نہیں آتے تھے۔ اس وقت امام علی مقام کو گھیرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان شروع کر دو، اذان شروع کر دو۔ حسین کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ اللہ کی اذان ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والی ہے، رب کی بارگاہ ہمیں بلانے کے لیے، پھر یہ حسین تلوار روک دے گا۔ انہوں نے اذان شروع کر دی، امام علی مقام نے تلوار روک دی، جس پر انہوں نے پھر دھوکے سے ان پر تیر برسا دیے، اس طرح چاروں طرف سے گر کر اور زخموں سے نڈال۔ یہاں پر آپ فرماتے ہیں مجھے دو گانے پڑھ لینے دے۔ یہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے چہرے سے، میں نے آپ کو عرض کیا نا، اپنے چہرے پر اپنے خون کو مل لیا، تو ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس حال میں، یعنی جس حال میں تم لوگوں نے مجھے پہنچایا ہے، مجھے زخمی کیا، میرے چہرے کو لہو لہان کر دیا، میں اسی حال میں اپنے نانا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اسی حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اسی حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ یوں آپ تیمم کرتے، وہاں دو گانا ادا کرتے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو شمر آگے بڑھتا ہے اور آپ کے گردن مبارک پر تلوار کا وار کرتا ہے، پیچھے سے اوپر سے وار کرتا ہے، آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں، شور اٹھتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ کربلا میں عمومی طور پر بیان یہ ہوتا ہے کہ آخری شہید ہونے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آخری شہید ایک اور ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین کے رفقا میں سے تھے۔ آپ سے پہلے یہ زخمی ہو چکے تھے، جہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے ان کے نیچے کہیں پڑے ہوئے تھے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب انہوں نے زور سے یہ آواز سنی کہ حسین شہید ہو گئے تو وہ یکجان کر کے اپنی طاقت کو یکجا کر کے اٹھے اور اٹھ کر ہاتھ مارا، دیکھا کوئی تلوار مل جائے، مگر تلوار نہ ملی تو ایک چھڑی ان کو مل گئی، وہ چھڑی اٹھا کر یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن انہوں نے مل کر ان کو شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آخری شہید ہونے والے آپ کے یہ ساتھی حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہوں اور ہمارے بے شمار سلام ہوں ان کو، جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کی۔ یہاں تک آپ نے سن لیا۔ اب یہاں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، ایک تو مجھ میں سکت نہیں کہ میں ان کو بیان کروں، دوسرا آپ میں طاقت نہیں کہ آپ انہیں سن اور برداشت کر سکیں، ٹھیک ہے نا جی۔ میں ان کو چھوڑتے ہوئے چند باتیں جو شرعی حدود میں رہتے ہوئے میں بتا سکتا ہوں وہ میں ضرور بتاؤں گا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کر دیا جاتا ہے تو یزید دی افواج کا سپہ سالار عمر بن سعد کہتا ہے، یہ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آج بھی یزید کی وکالت کرتے ہیں، آج بھی آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان کے لیے میرا میسج ضرور ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے کون ہے تم میں سے جو آگے بڑھے اور حسین کی خبر لے، حسین تو شہید ہو چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کیا وجہ تھی، وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ تو ابن کثیر، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ جلد 8 کے اندر، علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں علیہ رحمہ کامل ابن اسیر کے اندر، وہ لکھتے ہیں کہ اس کی مراد یہ تھی کہ گھوڑے آگے بڑھاؤ اور حسین کے جسم پر دوڑا دو۔ تو یوں 10 آدمی آگے بڑھے اپنے گھوڑوں کے ساتھ، جنہوں نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جسم اقدس پر، میں یہاں ٹھہرا اس لیے ہوں، تھوڑا سا جگر پر ہاتھ رکھیں اور تھوڑا سا غور سے سنیں، پھر بھی اگر کسی کے دل میں یزید کی ہمدردی ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ وہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، آقا علیہ السلام بوسی لیا کرتے تھے۔ یہ وہی حسین ہے جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا طیب دودھ، پاکیزہ دودھ پیا تھا۔ یہ وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا۔ یہ وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔
یہ وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو بچپن میں روتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت اتنی دیر بھی نہیں ہوتا تھا کہ سواری سے اتریں اور گھر جا کر منع کریں، وہیں سے کھڑے کھڑے آواز دیتے تھے، اے فاطمہ میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہی حسین ہے جس کے لیے نبی سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے نا، کافر بھی ہو نا، کافر، اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ مرنے کے بعد جب تم اس کو قتل کر دو نا، کافر کو، جنگ ہو رہی ہو، دوران جنگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار کے ساتھ اگر تمہاری جنگ ہو رہی ہو تو جنگ کے بعد، اس کے قتل کے بعد اگر وہ کافر قتل ہو جائے تو پھر اس کے جسم کو ننگا مت کرنا، اس کے اعضاء کو مت کاٹنا، اس کے ساتھ زیادتی مت کرنا۔ کفر اور ایمان کی جنگ ہے، وہاں یہ حکم ہے۔ اور یہاں کون ہے؟ جو مرکز ایمان ہے، جو محور ایمان ہے، جو منبع ایمان ہے۔ میری مراد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے پاکیزہ دودھ پیے ہیں، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ یہ وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ جانتے کیا کیا ان یزیدیوں نے؟ شہادت کے بعد ایک شخص آگے بڑھا، اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی دستار اتار لی۔ اب لوٹ مار شروع ہو گئی۔ کیا شروع ہو گئی؟ آپ کی دستار کو کھینچ لیا۔ ایک اور شخص آگے بڑھا، اس نے سیدنا امام علی مقام نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ انگوٹھی آپ کی اتار دی، انگوٹھی آپ کی اس نے اتار لی۔ ایک اور آگے بڑھا، اس نے آپ کی قمیص اتار لی۔ ایک اور آگے بڑھا، نیچے تہبند جو آپ نے پہنا ہوا تھا وہ اتار لیا۔ اور اس سے بڑا ظلم نہیں کیا کہ امام علی مقام نے اپنی حفاظت کے لیے ایک چست لباس جو جنگوں میں عموماً طور پر بندہ پہن کے جاتا ہے، جسم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے تاکہ باقی اگر لباس پھٹ جائے تو وہ جسم محفوظ رہے، مگر یزیدیوں نے کیا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ کا وہ جسم سے لباس بھی اتار لیا، آپ کی جسم اقدس کو بالکل ننگا کر دیا۔ یہاں جس شخص نے یہ کیا تھا اس کو سزا کیا ملی؟ اس کو سزا کیا ملی؟ مرتے دم تک وہ ذلت سے سسکتا رہا۔ کیا سزا ملی اس کو؟ اس کے دونوں ہاتھ جب سردیاں آتی تو ان سے پیپ ریشہ بہنے لگ جاتا، دونوں بازوں سے، ہاتھوں سے ریشہ بہتا، پیپ بہتی، بدبو ہوتی، لوگ اس سے نفرت کھاتے، دور بھاگ جاتے۔ اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو اس کے ہاتھ سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو جاتے اور وہ کھانے کے ٹکڑے کے لیے بھی محتاج تھا۔ یوں سسک سسک کر وہ مر گیا۔ اور اسی طرح ایک اور شخص جامعہ دمشق کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا، اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں سے پیپ بہ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، یہ تجھے کس چیز کی سزا ملی؟ کہا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو امام حسین کو شہید کرنے والے تھے اور ان کا لباس اتارنے والے تھے۔ مجھے اللہ نے یہ دردناک عذاب دیا ہوا ہے جو آج تک میں ذلت سے سسک رہا ہوں، نہ موت آتی ہے نہ شفا ملتی ہے، ایسی ذلت بھری انہیں زندگی ملی۔ کیوں؟ ذرا سنیے، یہاں یہ حدیث سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، یہ راس المفسرین فی الصحابہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ججزاد بھائی ہیں۔ فرماتے ہیں رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے بدلے 70,000 لوگوں کو قتل کروایا۔ کتنے لوگوں کو؟ 70,000 لوگوں کو قتل کروایا۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، وحی آئی۔ لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بیٹی کے بیٹے کے بدلے میں 1,40,000 لوگوں کو قتل کرواؤں گا، یعنی ان سے انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ کیسے؟ ذرا سنیے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جو آخری بات فرماتے پھر آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو جب شمر، خولی اور ذرا بن شریک یہ تینوں آگے بڑھتے ہیں، آپ کو تلوار مارتے ہیں، آپ کا بازو کٹ جاتا ہے، تو آپ سر مبارک ہمت کرتے ہیں، آپ سر مبارک اوپر اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اے یزیدیو، تم مجھے قتل تو کر دو گے لیکن یاد رکھنا میرے قتل کے بعد
اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص پر اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنا وہ میرے قتل پر ناخوش ہوا ہوگا، جتنا وہ میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ یعنی کہ میں نواسہ رسول ہوں، تم مجھے قتل کر رہے ہو، پھر اللہ کی ناراضگی تمہارے سے کیا حساب لیتی ہے یہ تم دیکھو گے۔ پھر انجام کیا ہوا یزیدیوں کا یہ آپ نے سنا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ جسم اقدس سے لباس تک ان یزیدیوں نے اتار لیا۔ آگے کیا ہوا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، مکمل نہیں بتاؤں گا چونکہ اس لیے کہ شرعی حدود ہیں کچھ جن کے اندر ہم نے رہنا ہے، کچھ ہمیں اہل بیت کا احترام جو ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی اس بات کا پابند کرتا ہے کہ ہم ایسی باتیں بیان نہ کریں کہ جن کے اندر کوئی بے ادبی کا پہلو پایا جائے، بے ادبی کا پہلو پایا جائے۔ اہل سنت کے اندر یہی خوبی ہے، اہل سنت کے اندر یہی خوبی ہے کہ وہ ادب کو مد نظر رکھتے ہیں، ادب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ آگے بڑھے خیموں کی طرف، اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حیدر کرار کی بیٹی، ان کی ذکر میں آگے تفصیل سے کروں گا انشاءاللہ، یہ میں مکمل کروں گا موضوع مدینہ المنورہ جانے تک، تاکہ آپ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو اور پھر ارتباط کی زندگی بھی معلوم ہو ان کی، اور ان کا پیغام اور ان کا کردار بھی آپ کو معلوم ہو۔ خصوصاً سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، یہ دو چشم دید گواہ ہیں واقعہ کربلا کے۔ کون ہیں؟ چشم دید گواہ ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ اہل بیت میں سے۔ جو باتیں ان سے ہمیں ملیں گی ان سے بڑھ کر بہتر کوئی اور بیان نہیں کر سکتا ہے۔ میں تذکرہ کروں گا آگے چل کر انشاءاللہ اس کا۔ یہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ چادر لیتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ سنو یہ خیمے اندر لوٹنے کے لیے داخل ہو رہے تھے، یزیدی اندر لوٹ مار کرنے کے لیے داخل ہو رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو علی اوسط کے نام سے تھے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اکثر بیٹوں کا نام علی ہے۔ کیا ہے؟ علی ہے۔ کیوں؟ انہیں اپنے والد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت تھی، انتہا کی محبت تھی، تو آپ جو ابھی آپ کا بیٹا پیدا اس کا نام علی رکھتے، علی اکبر، علی اوسط، پھر علی اصغر۔ علی اکبر جو بڑے بیٹے تھے، علی اوسط درمیانے بیٹے، اور پھر علی اصغر چھوٹے بیٹے ہیں جو 6 ماہ کے شہید ہو گئے تھے، اور جو علی اوسط ہیں انہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ اگر میں ان پر ذکر کروں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، میں آگے ان کا ذکر کروں گا الگ سے ایک جمعۃ المبارک پر، تاکہ ان کے بارے میں مکمل ہم بیان سنیں اور مکمل بیان کریں۔ یہاں سیداتنا زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہاں آپ ان کی درندگی کی انتہا دیکھیں، درندگی کی انتہا، کہ امام زین العابدین جن کی عمر اس وقت بعض نے لکھا 13 سال تھی اور بعض نے اس سے کچھ اوپر لکھی، یعنی 15 سال یا 14 سال لکھی، لیکن زیادہ مستند بات جو ہیں 13 سال عمر تھی امام زین العابدین کی، اور اس وقت یہ شدید بیمار تھے، بخار کی حالت میں تھے۔ ان کے نیچے چمڑے کا ایک بچھونا یعنی مسلح بچھا ہوا تھا جس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے، بخار کی وجہ سے، شدت بخار کی وجہ سے یہ یزیدی خیموں کے اندر گھسے۔ اتنا ظلم کوئی اور بھی کرتا ہے کہ ایک چمڑے کا مسلح نیچے بچھا ہوا تھا، ان ظالموں نے وہ بھی ان کے نیچے سے کھینچ لیا، وہ بھی ان کے نیچے سے کھینچ لیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھتی ہیں، جب یہ خواتین کی طرف بڑھنے لگتے ہیں فرماتی ہیں یزیدیوں رک جاؤ، آگے مت بڑھنا، یہ سید زادیاں ہیں، یہ نبی کی اولاد ہیں، نبی کی بیٹیاں نواسیاں ہیں، آگے مت بڑھنا، تمہیں جو کچھ چاہیے ہم خود اتار کر تمہیں دے دیتے ہیں، ہم خود اتار کر تمہیں دے دیتے ہیں۔ سیدہ زینب نے ساری بیویوں سے جو کچھ تھا اٹھا کر اکٹھا کر کے ان کو دے دیا۔ انہوں نے ظلم کیا کیے؟ صرف ایک بات جو علامہ موہب تبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں، پھر آگے آپ اندازہ خود لگا لیں کہ لوگ کتنے درندے تھے، انہوں نے کتنا ظلم کیا خانوادہ رسول پر۔ امام تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں تاریخ تبری کے اندر، وہ فرماتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کو دیگر ائمہ کرام نے بھی لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ یزیدیوں نے درندگی کی انتہا یہ کر دی کہ ایک بی بی کے چادر سے جو سر ان کے ہاتھ میں آئی نا، ایک یزیدی دوسرے سے چھین لیتا اور وہ بھاگ جاتا، پھر دوسرا اس سے چھین لیتا وہ بھاگ جاتا تھا، یعنی اس طرح کے ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ پھر بھی یہ ناسبی کہتا ہے، پھر بھی یہ خارجی کہتا ہے، پھر بھی یہ آل رسول سے بغض رکھنے والا کہتا ہے کہ آل بیت کے ساتھ ظلم ہوا ہی نہیں ہے، ظلم ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ایسے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟
تو زندہ مثال اس کی انجینئر محمد علی مرزا ہے، جس کے بہت سارے فالوور، نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ یہ یوٹیوبر یوٹیوب پہ بیٹھ کر بس بند کمرے میں یہ اپنی ویڈیو بناتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے۔ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کی اس نے گستاخی کی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم کی شان میں گستاخیاں، اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کی شان میں گستاخیاں، مگر جب اس کو بلاؤ تو یہ سامنے نہیں آتا ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے لوگ دعوت دیتے ہیں، وہ جی انجینئر مرزا محمد علی نے یہ کہا ہے۔ میں نے کہا پوچھو تو صحیح نا، اس انجینئر سے کو تو نے پڑھا کہاں سے ہے، تو نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، تو شاگرد کس کا ہے، کتنا مبلغ علم ہے تیرے پاس ہے؟ 2 ٹکے کی چند اردو کی کتابیں پڑھ کر تو دنیا کو گمراہ کرتا ہے اور اہل بیت اطہار کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ تو سیدنا امام علی مقام کے بارے میں جو اس شخص نے بکواس کی ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم، اگر پاکستان میں اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی تو اس بے غیرت کو کب تختہ دار پر لٹکا چکی ہوتی۔ اس کی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، میں اس کے الفاظ آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں جو اس نے بکواسات کی ہیں سیدنا امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اہل بیت اطہار کے متعلق، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق۔ اور پھر جب ہم قوم کو آگاہ کرتے ہیں تو تم ہمیں روکتے ہو کہ یہ فرقہ وارائیت پھیلاتے ہیں، تم ہمیں روکتے ہو کہ جواب نہ دو، ان درندوں کو لگام کیوں نہیں دیتے ہو، ان بھونکنے والوں کو لگام کیوں نہیں دیتے ہو، جو اہل بیت کو بھی بھونکتے ہیں، صحابہ کو بھی بھونکتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی بھونکتے ہیں۔ ہم صرف ان کا دفاع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دفاع کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جب یہاں سے چلے، اس نے بہت ساری جگہوں پر بکواسیں کی۔ اس انجینئر مرزا محمد علی نے جو جہلم کا رہنے والا، یہ دوسرا قادیانی ہے، چھوٹا قادیانی کا بچہ، یہ مرزا غلام محمد قادیانی جونیئر ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اس کو لکھا، میں نے کہا تو ہے ہی قادیانی، تو اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان۔ آج تک اس نے جواب نہیں دیا، 5 سال ہو گئے ہیں میرے اس چیلنج کے۔ میری ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ 5 سال پہلے میں نے اس کو کہا کہ اگر مرد کا بچہ ہے تو آجا مینار پاکستان پر آ جا۔ دونوں اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں، نہیں تو پھر میں جہلم آ جاتا ہوں، وہاں اپنے بندوں کو کہے آگ وہ جلا لیں، تو بھی اور میں بھی دونوں کود جاتے ہیں۔ تو صحابہ کو بھونکتے جانا، اہل بیت کو بھونکتے جانا، اولیاء اللہ کو بھونکتے جانا، میں ان کا ادب کرتے ہوئے اندر داخل ہوں گا۔ جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جھوٹے کبھی سامنے نہیں آتے، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کچھ کیا تھا اور یہ بھی اسی کے راستے پر چل رہا ہے۔ مرزا قادیانی کے بارے میں کہتا ہے قادیانی کافر تھوڑی ہے، یہ تو مسلمان ہے، قادیانیوں کو کافر نہ کو، یہ کہتا ہے مرزا محمد علی جہلمی۔ یہ ہمارے کچھ نوجوان جو گمراہ ہو جاتے ہیں اس کی کیسٹیں سن کر یوٹیوب سے نا، بیٹھے بیٹھے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور نوجوانوں اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے بھائیوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو، میرے بزرگ کو بچاؤ، ایسے لوگوں سے، ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ذرا سنیے آگے، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ، یہاں اہل بیت اطہار کو جب لوٹ لیا جاتا ہے، سارے خیموں کو لوٹ لیا جاتا ہے، جب ان کو قیدی بنایا جاتا ہے، کس حال میں بنایا جاتا ہے میں وہ سارا حال نہیں عرض کر سکتا، اس لیے کہ میری محبت، میرا ادب وہ مجھے اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس کو میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے سے بیان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا میں بتا دوں کہ خانوادہ رسول کی بیبیوں تک کو، ٹھیک ہے نا، ان کو بیڑیاں ڈال دی گئیں، ہاتھ پیچھے کر کے زنجیریں باندھ دی گئیں، اور انہیں اونٹوں کی ننگی پشتوں پر، پیٹھوں پر، ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا۔ وہ جن کے بارے میں رب کریم نے فرمایا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ وہ خانوادہ تھا، ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ اور امام زین العابدین قیادت کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ یہاں جب یہ جانے لگے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں ایک خطبہ کہہ لیں یا ان کی فریاد کہہ لیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کی ہے، وہ ہلا دینے والی ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی موجود، کامل ابن اسیر کے اندر موجود، اور شیخ خاتم المحدثین جن کو کہا جاتا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی سر و شہادتین کے اندر لکھا، اور اس وقت انہوں نے
صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے باد صبا، جب تم مدینے جائے، تیرا وہاں گزر ہو، تو نانا مصطفیٰ سے کہنا کہ تیرا خانوادہ، تیرا کنبہ آج میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، تیرے بیٹے حسین کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، ان کی لاش کے تقدس کو بھی پامال کر دیا گیا، یہاں علی اکبر کا لاشا بھی پڑا ہوا ہے، یہاں علی اصغر کی ننھی سی لاش بھی پڑی ہوئی ہے، یہاں قاسم کی جوانی بھی لوٹی ہے، یہاں میرے بیٹے اون و محمد بھی لٹ گئے، بابا ہم سب کچھ لے کر آئے تھے اور اب سب کچھ لوٹا کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ سیدہ زینب نے وہاں سے گزرتے ہوئے کہا تھا۔ یوں پھر یہ قافلہ آگے چلا، جانتے ہیں انہوں نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا، الٹے سیدھے راستے اختیار کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کوفہ میں لے کر گئے اس قافلے کو۔ جب کوفہ میں لے کر گئے، کوفہ سے پہلے یا کوفہ سے جب یہ چلے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جب کوفہ سے یہ چلے، اس سے آگے، یہ غالباً کوفہ سے آگے ہی ہے، ایک مقام ہے جس کو بحران کہا جاتا ہے، آج بھی وہ مقام موجود ہے، بحران کا مقام۔ یہاں پر جب یہ پہنچے، ابن زیاد نے جو سلوک کیا میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، آگے چلتا ہوں ذرا۔ یہاں بحران ایک مقام ہے، جب یہ یہاں سے لے کر شام کی طرف جانے لگے، یزید کی طرف یہ جانے لگے، تو چونکہ یہ چھپ چھپ کر جا رہے تھے، ابن زیاد نے 5000 کا لشکر دیا کہ ان کو لے کر وہاں یزید کی طرف جاؤ، یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، ہم کون کون سی مجلسیں دیکھتے ہیں، کون کون سی محفلیں ہم سنتے ہیں، یہ فیصلہ تو ہمیں کرنا ہے نا، سوچنا تو ہمیں ہے نا، ایمان تو ہمیں اپنا بچانا ہے نا، ہم کن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جب کوفہ کے بازاروں کے اندر ابن زیاد کے پاس شہدائے کربلا کے سروں کو بشمول امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے سروں کو پہنچایا گیا، تو اس نے واپس بھیجا۔ کیا کیا؟ دل تھام کر سن لیں، آگے جو کچھ اس نے کیا ہے، پھر بھی آپ کا جی کرے تو آپ اسی راستے پر چلیں، میں کسی کو جبر نہیں کروں گا، کسی کو نہیں کہوں گا کہ یہ کرو، صرف پیغام دوں گا آپ کو۔ اس نے واپس بھجوا دیے، کہا کوفے کی حدود سے باہر کھڑے ہو جاؤ، باہر کھڑے ہو گئے، پھر کہا کوفے کے سارے بازاروں کو سجا دو، سارے بازاروں کو سجا دو، کوفے کی بازاروں کے اندر ڈھول تھاپوں والے بلا لو، رقص والے بلا لو۔ پھر اس نے کہا کہ ان سروں کو نیزوں کے اوپر بلند کر لو، ساری بازاروں کے اندر سر گھماؤ اور ساتھ ساتھ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرو، بھنگڑے ڈالو، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم نے محمد جو اللہ کے رسول کہلاتے تھے، جنہوں نے ڈھونگ رچایا تھا، ہم نے ان سے آج بدلہ لے لیا ہے، ہم نے آج ان سے بدلہ لے لیا ہے۔ یہاں دل تھام کر بیٹھیے، امام حسین کی شبیہ بنا کر، امام حسین کا جسم بنا کر، امام حسین اور ننھے اصغر کا جسم بنا کر، قاسم کا جسم بنا کر، علی اکبر کا جسم بنا کر بازاروں میں گھمانا اور ڈھول بجانا اور رقص کرنا، بھنگڑے ڈالنا، یہ کس کا کردار ہے؟ یہ حسینی کردار نہیں ہے، یہ زین العابدین کا کردار نہیں ہے، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار نہیں ہے، یہ یزیدیوں کا کردار ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا کردار ہے۔ پھر تم کن کے راستے پر چل پڑے ہو؟ کن کے راستے پر چل پڑے ہو؟ یہی تقاضا ہے ان کی محبت کا کہ انہوں نے تو ایک بار بے حرمتی کی تھی، تم ہر سال بے حرمتی کرتے ہو، تم ہر سال بے ادبی کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میرا حسین گانے کو مٹانے آیا تھا، میرا حسین شراب کو مٹانے آیا تھا، میرا حسین جوئے کو مٹانے آیا تھا، میرا حسین فسق و فجور کو مٹانے آیا تھا، میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کو قائم کرنے آیا تھا، اذانوں کو بلند کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج ہم وہ سب چھوڑتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم محبت کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی محبت کچھ تقاضا کرتی ہے آپ سے۔ آگے چلے، یہاں بحران کا ایک مقام، یہاں 3 واقعے ہوئے ہیں، آج شاید میں ایک ہی بیان کر سکوں گا، پھر میں آگے چلوں گا، پھر اگلے جمعہ المبارک انشاءاللہ کوشش کروں گا دوسرا بھی میں آپ کو یہاں ساتھ پیش کر دوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس آگے ہیں، یہاں چونکہ سر درمیان میں تھے اور ادھر ادھر سے بیویاں اور اونٹوں کے اوپر قیدیوں کی طرح سوار کی ہوئی، وہاں ایک شخص آتا ہے سامنے سے، وہ دیکھتا ہے، پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ ہم نے کہا جی یہ
یزید سے انہوں نے بغاوت کی تھی، ہم نے ان کو قتل کہا۔ کون ہے جس کو تم نے قتل کیا، جس نے بغاوت کی ہے؟ جنہوں نے، ان کا سردار کا، انہوں نے کہا جی حسین۔ کہا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کون؟ اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ وہ شخص رونے لگ گیا، کہنے لگا ظالمو، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ جب اس کو روتے ہوئے سیدنا امام زین العابدین نے دیکھا، جو اونٹ پر آگے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے ان کی بیویاں تھیں پیچھے والے اونٹوں میں ساتھ، آپ نے اس کو اشارہ کیا۔ جب اس نے دیکھا تو سیدنا امام زین العابدین نے اس سے فرمایا، کہا تیری آنکھوں سے آنسو مجھے بتاتے ہیں کہ تم آل رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا میں ضرور، میں محبت کرتا ہوں، میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، میں یہاں آیا ہوا تھا۔ تو پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس وجہ سے ڈھول نغارے بجائے جا رہے ہیں کہ ایک باغی کو قتل کیا گیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے آخری نبی کے نواسے کو انہوں نے شہید کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین سے فرماتے کہ تو ایک احسان کر دے ہم پر، ان کو جا کر کہیں کہ سروں والے جو نیزے ہیں ان کو بیویوں کے اونٹوں سے آگے لے جائیں، تاکہ لوگ اس طرف دیکھیں، بیویوں کی طرف نگاہ نہ پڑے، ان کی بیویوں کی طرف ان کی نگاہ نہ پڑے۔ چونکہ یزیدی لالچی تھے، وہ تاجر تھا، کہیں باہر سے آیا ہوا تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے ان کو 400 دینار دیے، کہا یہ لے لو اور سروں کو آگے لے جاؤ تھوڑا۔ انہوں نے پیسے کے لالچی تھے، پجاری تھے، پیسہ ہی ان کا دین تھا، پیسہ ہی ان کا خدا تھا، پیسہ ہی ان کا ایمان تھا، اور پیسے کے پیچھے لوگ ضمیر بیچ دیتے جیسے آج کل بھی لوگ بیچ دیتے ہیں۔ انہوں نے پیسہ لیا اور تھوڑا آگے ہو گئے، اور سیدنا امام زین العابدین نے اس کے لیے دعا کی۔ یہ قافلہ آگے چلا، بحران کے مقام پر جب یہ پہنچے تو یہاں ایک شخص تھا جو یہودیوں کا پادری تھا، اس کا ایک کلیسا تھا اسی مقام کے اوپر۔ ان کو پتہ چلا، یزیدیوں کو پتہ چلا کہ آگے کچھ، چونکہ بغاوت جیسے جیسے بات پتہ چلتی جا رہی تھی تو بغاوت پھیلتی چلی گئی لوگوں کے اندر، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا، ان کو پتہ چلا کہ آگے کچھ لوگ لشکر تیار کر رہے ہیں جو ہم سے اہل بیت کو چھڑوا لیں گے، بیویوں کو بھی اور زین العابدین کو اور دیگر کو، بچیوں کو بھی چھڑوا لیں گے اور سروں کو بھی وہ لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام بناتے ہیں، شام کا ہم رات کہیں محفوظ جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں اور پھر صبح جب ہوگی تو پھر یہاں سے چلیں گے۔ اس کلیسا کے پاس گیا، اوپر بلندی پر تھا، انہوں نے ادھر کھڑے ہو کر آواز دی، شمر نے جب آواز دی تو وہ بوڑھا پادری باہر آیا، اس نے غور سے دیکھا، اس نے کہا بھائی تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا جی ہم یزید کے بندے ہیں۔ انہوں نے تو امیر المومنین کہا، میں اس کو کہتا ہوں لعین یزید کو، ہے یہ پتہ نہیں کن کا امیر ہے یزید، مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جو اپنے آپ آج بھی اس کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ میں نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یزید جیسا لانتی میں نے دنیا میں آج تک دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ جس نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہیں کیا تو ہمارے لیے وہ قابل احترام نہیں ہے، کسی بھی صورت نہیں ہے، چاہے تم کتنے بھی دلائل دے لو۔ بہرحال اس پر میں گزشتہ جمعۃ المبارک کچھ گفتگو کر چکا ہوں۔ اب اس نے بتایا جی ہمارے امیر کے باغی تھے، ہم نے ان کو قتل کیا، کہ کیا نا کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہا جی ہمیں پتہ چلا ہے آگے کچھ لوگ یہ سر لے جانا چاہتے ہیں اور بیویوں کو چھڑا کر، قیدیوں کو چھڑا کر لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم رات گزارنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں رات یہاں رہنے دیں۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے باغی؟ جس کو ساری ہسٹری جب انہوں نے بتائی تو وہ پادری چونک گیا، بوڑھا تھا، تقریباً 80-85 سال کے قریب اس کی عمر تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو، اس نے پھر ایک چال چلی، اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی اندر نہیں آ سکتا، میرے کلیسے کے اندر اتنا جگہ نہیں ہے، اگر تم چاہو تو یہ جو سر ہیں ان کو اندر رکھ سکتے ہو، اور جو بیویاں ہیں اور بچہ ہیں اس کو بھی تم اندر رکھ سکتے ہو، ان کو میں پناہ دے سکتا ہوں، باقی کسی کے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا تم باہر کلیسے کے باہر رہو اور لکڑیاں جلاؤ، چراغ روشنی جلاؤ تاکہ تم محفوظ رہ سکو، رات گزار سکو۔ یہ اندر لے گیا، جب اندر لے گیا تو انہیں یزیدیوں نے کیا کیا کہ اس سے ایک کمرہ لیا جس میں سر رکھنے تھے، وہاں سید امام علی مقام رضی اللہ عنہ سر کو ایک صندوق لکڑی کا تھا، اس میں رکھ کر انہوں نے تالے لگا دیے، بند کر دیا۔ یہ لوٹ آئے باہر، وہ بوڑھا کہتا ہے، اب وہ بوڑھا بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اس کمرے کے باہر، میں بیٹھا رہا، دیکھتا رہا، کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری کہ مجھے اس کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں آنے لگ گئیں، وہ کمرے کے اندر سے
کچھ آوازیں آنے لگ گئیں. الصواعق المحرقہ کامل ابن اسیر ان کے اندر یہ روایت موجود, اور سیر الشہادتین کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی مختصر سی انہوں نے بھی اس کو لکھا, اور دیگر علماء اہل سنت نے بھی اس کو لکھا ہے. کہتا ہے آوازیں آنے لگیں. جب آوازیں آنے لگی تو میں نے توجہ کی, مجھے ایسے لگا کہ وہ کمرے سے جب میں نے دیکھا کہ اوپر سے چھت جیسے میرے کمرے کی پھاڑ دی گئی ہو, اور اوپر سے ایک سواری اتری جس کو عماری اس نے لفظ دیا, ایک سواری اتری جس کے اندر کچھ بیویاں تھیں. وہ جب نیچے آئیں تو کمرے کے اندر سے پہلے تو کچھ کے رونے کی آواز آئی, پھر کچھ کے پیار کی آواز آئی, کچھ باتوں کی آواز آئی. میں سنتا رہا. جب وہ قافلہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا تو روشنی اتنا تھی کہ پھر میں بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو پھر وہ جو آوازیں میں نے سنی تھی وہ میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ ایک بی بی کہہ رہی تھی کہ میں فاطمہ الزہرا ہوں, دوسری بی بی کہہ رہی تھی کہ میں اماں حوا ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھیں, یہ میں سن رہا تھا. جب میں ہوش میں آیا, اٹھا, تو میں نے تلوار لی اور یزیدیوں پر ٹوٹ پڑا. میں نے کہا ظالمو, چونکہ میں نے کلمہ اسی وقت ہی پڑھ لیا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے سرے امام حسین کے پاس. کہاں؟ سرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کلمہ وہیں پڑھ لیا, اور پھر میں ان کے ساتھ لڑ پڑا, اور یہاں تک کہ اس بحیرہ راہب کو وہاں پر, بحیرہ غالباً نام تھا, اس کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. اب یہاں آخر میں چونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا, یہاں پیغام سن لیجئے. شہید ہونے کے باوجود بھی میرا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتا جا رہا ہے, لوگوں کو مسلمان کرتا جا رہا ہے. یہاں دو واقعے اور ہیں, وہاں بھی ایک عیسائی کا واقعہ ہے, پھر ایک اور شخص کا واقعہ ہے. ان کو بھی سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا, ان کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کر دیا. اور پھر جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جا رہے تھے تو سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی تلاوت جاری تھی. اور لکھا کس نے اس کو, یہ آخری والا اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ انجینئر محمد علی مرزا تک اگر کوئی بھی میری بات یہ پہنچا دے, میں اس سڑک چھاپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے جوتے کی مٹی کے برابر تو نہ ہو سکے, وہ شیخ, وہ خاتم المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لکھا ہے سر الشہادتین کے اندر. کبھی تو نے پڑھا ہو نا, تجھے تمیز ہو تو پڑھنے کی نا, تجھے شعور ہو تو مطالعہ بھی کر سکے تو نے تو لکھی ہوئی لائن لے لینی نا. تجھے تو ٹارگٹ دے دیا گیا ہے کہ اسلام کی مقدس شخصیات کی گستاخی کرنی ہے, بے ادبی کرنی ہے. اسی کی ویڈیو کے اندر یہ بکواس بھی موجود ہے کہ یہ واقعہ سرے سے ہے ہی نہیں, ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی, یہ ڈھگوسلا ہے. ارے تو اللہ کے ولی کی کرامت کو ڈھگوسلا کہتا ہے؟ سن, اللہ کے ولی کی کرامت حق ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے. اور جو اللہ کے ولی کی کرامت کا منکر ہو وہ گمراہ اور بے دین ہے, جیسا کہ تو گمراہ اور بے دین ہو گیا اور تجھ جیسے اور لوگ ہو گئے. تیرے بڑے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں مجموعۃ الفتاوی کے اندر, وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت حق ہے, ان کی کرامات کا منکر بدعتی اور گمراہ ہے. جب اللہ کے عام ولی سے کرامت ہو سکتی ہے تو ولیوں کے سرتاج امام حسین سے کرامت نہیں ہو سکتی, ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا. ارے کرامت تو ان کے گھر کی تھی, ان کے گھر سے بڑی کرامت اور کہاں ہو سکتی ہے. تو میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس قرآن کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا, جسے لوگوں نے دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. اے میرے امام, آپ پر سلام ہو کہ آپ نے جاتے جاتے بھی ہماری نسلوں کو بچا لیا. اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے.